الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 32واں پارٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پارٹ نمبر 32۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، ہمیں حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس جنگ کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس جنگ کا نام غزوہ موتا ہے، جسے کثرت لسانی سے موتا بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایکچول نام اس کا غزوہ موتا ہے۔ میم کے اوپر پیش واو ساکین ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ غزوہ سن 8 ہجری کے اندر واقع ہوا ہے۔ اس میں بذات خود نفس نفیس اللہ کے نبی شامل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کو غزوے کے نام سے زیادہ تر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اسے جنگ موتا بھی کہہ سکتے ہو اور سریہ بھی آپ اس کو بول سکتے ہو، لیکن غزوے کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا 3 جابازوں کو، یعنی اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسرا فوت ہو جائے تو تیسرا۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید نے پرچم لے لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے رومیوں پر پہلی مرتبہ مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ اور فتح بھی کیسی تھی؟ جسے آپ آنکھوں سے اگر دیکھو گے، جسے آپ کانوں سے سنو گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد محض 3000 اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ، اور رومی پیچھے ہٹ گئے، رومی بھاگ گئے، لیکن مسلمان اللہ اکبر، یہ 3000 کا چھوٹا سا لشکر، جیسے 2 لاکھ کے سامنے تو رائی کے دانے کے برابر نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو کامیابی دی۔ پوری تفصیلات انشاءاللہ آج آپ کو بتانی ہے۔ سن 8 ہجری کا یہ موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سفیر روانہ کیا تھا روم کے جانب، اور بلقا نامی ایک علاقے کے شرجیل بن عمرو غسانی، اس گورنر نے حارث بن عمیر کو پکڑ لیا اور پکڑ کر باندھ کر ان کو شہید کر دیا۔ اور ان دنوں سفیروں کو قتل کرنا، سفیروں کو مارنا ایک بہت بڑا جرم ہوتا تھا، یعنی ڈائریکٹلی آپ یہ مان لیجئے کہ جنگ کا اعلان، سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان ہی تو ہوا کہ اللہ کے نبی کا خط گیا تھا، اس خط کو پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا یہ بات کی بات ہے، لیکن اس سفیر کو قتل کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم سفیر کی بات سے راضی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے سفیر کی کسی بات کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو رومیوں کا گھمنڈ توڑنے کے لیے، رومیوں کا تکبر توڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو اس مشن پر بھیج دیا جس کا نام جنگ موتا ہے، اور کثرت لسانی کی وجہ سے اسے موتا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، 3000 صحابہ کرام، 3000۔ سپہ سالار بنایا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد آپ سپہ سالار بنائیے جعفر طیار کو، حضرت جعفر بن ابی طالب کو، حضرت علی کے بھائی۔ پھر اس کے بعد اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو آپ سپہ سالار بنائیے تیسرے نمبر پر عبداللہ بن رواحہ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا، جو عالم تھا وہ سفید باندھا اور دے دیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور مسلمانوں سے جو ہے وہ جانے کے لیے بول دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ یہ آپ بات سن لیجیے،
عبداللہ بن رواحہ جنگ کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ قرآن مجید کی اس آیت کی وجہ سے رو رہے تھے جو قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی صحابہ کو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کی وجہ سے جس کا تذکرہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، جہنم کے اوپر وارد کر دیا جائے گا، اور یہ آپ کے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے، یعنی ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اگر میں جہنم کے اوپر سے گزرا، اگر اللہ کی توفیق میرے ساتھ نہ رہی اور خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو گیا تو میرے لیے تو کوئی موقع بچا ہی نہیں، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اشکبار ہے اور اشعار کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اس رحمان کا کرم ہے، اس رحیم کا کرم ہے کہ میں جس جنگ میں جا رہا ہوں وہاں دشمنوں کے نیزے آر پار ہو جائے اور لوگ مجھے کہے یہ تو غازی ہے، یہ تو ہدایت پانے والوں میں سے ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے۔ اس کی خواہش عبداللہ بن رواحہ کر کے جو ہے وہ مدینۃ المنورہ سے رواں دوا ہوئے روم کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا جہاں پر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا گیا، آپ پہلے اسی علاقے میں جائیے، ان علاقے کے لوگوں کو آپ اسلام کی دعوت دیجئے، اگر قبول کر لے اچھی بات ہے، نہیں قبول کر لے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے نبی کی باتیں سنو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لیکن یاد رکھنا بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، تاریک الدنیا لوگوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ یعنی میں اس کا مطلب یوں بیان کروں گا، ایسے لوگوں کو نہ قتل کرنا جس کا اس جنگ سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہ ہو، یا پھر جو بوڑھا ہو، انتہائی بوڑھا ہو، بینائی جا چکی ہو اور وہ جو ہے اکڑ کر بات نہ کر رہا ہو اور کوئی جنگ والی باتیں نہ کر رہا ہو، تو آپ تاریک الدنیا بوڑھے کو جو ہے شہید نہ کریں اور بچوں کو شہید نہ کریں۔ دیکھیے اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو جب جنگ ہوتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بچوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جو بادشاہ لگا رہا ہے ہاتھ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، تو سمجھ جائیے وہ اسلام کے قانون کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، اس کا اس معاملے میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بالکل تعلق نہیں۔ تو یہ لشکر نکلا 3000 پر مشتمل یہ لشکر، اور وہ جا کر پہنچا رومیوں کے پاس۔ پہنچنے کے بعد ان کے جاسوسوں نے، یعنی مدینے کے جاسوسوں نے خبر دی آ کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، سپہ سالار کو، وہ کہنے لگا کہ رومیوں کی تعداد آلموسٹ 1,00,000 کے قریب ہے۔ دوسری ایک بات اور ملتی ہے کہ 2,00,000 کے قریب ہے۔ اب یہ جو جملہ سنا 2,00,000 کے قریب ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں بیٹھ رہا۔ چلو 30,000 ہے 3,000 کے مقابلے میں تو 10واں حصہ ہے مدنی لشکر، 60,000 ہے تو 20واں حصہ ہے، 90,000 ہے تو 30واں حصہ ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیے۔ 1,20,000 ہے تو 40واں حصہ ہے، 1,50,000 ہے تو 50واں حصہ ہے، اور اسی طرح 1,80,000 ہے تو 60واں حصہ ہے، 60واں حصہ، اور اس میں بھی اور 20,000 ملائی ہے، 70واں حصہ مدنی لشکر بن گیا رومیوں کا، 70واں ایک چھوٹا سا حصہ، اور 69 پارٹس میں اگر بدل دیا گیا، رومیوں کو بانٹ دیا گیا 69 پارٹس، تب جا کر ایک رومی پارٹ مدنی پارٹ کے برابر ہو جائے گا، اور اب بھی رومیوں کے پاس 69 یا 68 بچ جائیں گے۔ اتنی بڑی حکومت سے ڈائریکٹ لوہا لینے کے لیے مسلمان پہنچے۔ چند ایک لوگوں نے کہا بھی
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاتے ہیں اور ایک کمک، ایک لشکر، ایک ٹکڑی منگواتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حال بھی تو بیان کرنا ہے۔ 2,00,000 کہاں، 3,000 کہاں؟ تو اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یہ تو تمہیں خوش ہونے والی چیز کر دی ان لوگوں نے، خوش ہونے والی۔ دراصل تم جس شہادت کے طلب میں تھے وہی شہادت رومی تمہیں دے رہے ہیں، تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے۔ عبداللہ بن رواحہ کی یہ بات سن کر صحابہ کرام وہ جوش سے بھرپور ہو گئے۔ اب کوئی وہاں پر پیغام نہیں پہنچا ہے۔ بہرحال یہ کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ شروع ہوئی۔ شروع ہونے کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے، بڑی بہادری کے ساتھ، شجاعت مندی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لڑتے 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 بالآخر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا جو ہے اب ان کے بعد سپہ سالار بنایا گیا لشکر کا جعفر بن ابی طالب کو۔ جعفر بن ابی طالب جن کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اب بتاؤں گا۔ یہ بھی لڑتے 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 ایک رومی نے ان کے ایک ہاتھ پر تلوار ماری تو ایک ہاتھ ان کا کٹ گیا، پھر دوسری تلوار ان کے اور ایک ہاتھ پہ لگی تو یہ بھی ہاتھ کٹ گیا۔ اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑنے کی کوشش کی، پھر جب ایک زوردار انہیں مارا گیا اور تلوار بالکل آر پار کر دی گئی تب یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے بھاگ کر دوڑ کر وہ جھنڈا پکڑ لیا۔ آپ جو ہے کتب احادیث میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یا پھر غزوہ موتا جہاں پر چیپٹر بنا ہوگا بخاری مسلم کے اندر، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب جعفر رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، جب ہم مقتولین میں تلاش کر رہے تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، تو ان کے بدن کے اوپر 90 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے، 90۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ زخم آئے تھے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بھی زخم ان کے پیٹھ کے اوپر نہیں لگا تھا، سارا جو کچھ بھی ہوا ہے فرنٹ پہ ہوا ہے، یعنی سامنے سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اسے پیٹھ پر جو ہے لگتا نہیں ہے، کیونکہ میدان جنگ کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی دھوکے سے مارتا ہے تو پھر اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ سینہ تان کر۔ اور مجھے جعفر طیار اس لیے بھی زیادہ محبوب ہے کیونکہ جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، یہ پہلا مبلغ اسلام، متکلم اسلام جعفر بن ابی طالب، انہوں نے نجاشی بادشاہ اصحمہ کے سامنے جو تقریر کی تھی وہ سونے کے پانی سے لکھی جانے والی تقریر تھی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اس کے بعد یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ بھی پڑھ دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اور نجاشی بادشاہ نے تنکا اٹھا کر دکھایا، واللہ تم نے جو تعریف کی ہے عیسیٰ کی اور اسی طرح مریم کی، ایک تنکے کے برابر بھی تم نے کمی نہیں کی، اور نہ ہی ایک تنکے کے برابر تم نے کوئی غلوف کیا۔ اللہ، تو اس لیے جب میں یہ پڑھ بھی رہا تھا، اور طالب علم کے زمانے میں بھی جب ہم یہ پڑھتے تھے تب بھی یہ اکثر دل پہ جا کر لگتا تھا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا وہ زخم پھوٹ جانا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ، حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے شہداء ہیں، سارے کے سارے شہداء ہیں۔ ابھی آگے بھی تو بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر شہید ہوئے ہیں،
حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، حضرت علی المرتضیٰ شہید کر دیے گئے، حضرت حسین حسن شہید کر دیے گئے، حضرت عمار بن یاسر شہید کر دیے گئے، ان کی تو پوری فیملی شہید ہو گئی، حضرت طلحہ حضرت زبیر شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ حمدا طیبا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً بلند بھی ہے، اس پہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو متکلم اسلام شہید ہو گئے جن کے بدن کے اوپر 50 یا 90 زخم آئے ہوئے تھے، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہیں وہ عطا کر دے گا بازو جن کے ذریعے وہ اڑیں گے، اس وجہ سے ان کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔ اب بڑھتے آگے، عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، بڑی بہادری کے ساتھ، اور تلواروں کی چمک، نیزوں کی گرج، ان تمام تر معاملات کے اندر عبداللہ بن رواحہ پیش رہے۔ بالآخر وہی معاملہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کی جو دعا تھی، جو اشعار تھے کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں اور لوگ مجھے غازی کہے، لوگ مجھے ہدایت یافتہ کہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس آیت کو پڑھ کر جب مدینے سے باہر نکل رہے تھے، زار و قطار رو ہی رہے تھے، کیا ہوگا میرا جب مجھے جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا؟ کیا میرے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے کہ میں اس کو پار کر کے جنت تک پہنچ جاؤں گا؟ اب دیکھیے آپ ان لوگوں کا حال۔ بہرحال اس کے بعد ایک صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ لوگوں اپنا سپہ سالار منتخب کرو۔ تو صحابی کو لوگوں نے کہا آپ ہی کیوں نہ سپہ سالار بن جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خالد بن ولید کو مشورے سے پھر سپہ سالار بنایا گیا، اور مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر، ابھی یہ جنگ چل ہی رہی ہے، اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ نے اسلام کا علم اٹھایا، اسلام کا جھنڈا اٹھایا، وہ شہید کر دیے گئے۔ جعفر طیار نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے وہ آنسو ٹپک رہے، اشک بار ہے اللہ کے نبی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا، یقیناً خالد بن ولید کو سیف اللہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی تلوار، سیف تلوار کو کہتے اللہ، بہرحال پالنہار۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ جنگی مہارت رکھتے تھے اور بہت زیادہ انہیں علم تھا جنگوں کے تعلق سے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اسلام لانے والے صحابی تھے، جو کہ آلموسٹ اگر خیبر میں اگر ان کی شرکت ہے، مجھے تو اس کا علم بہرحال نہیں ہے، خیبر میں اگر خالد بن ولید نے شرکت کی ہے تو خالد بن ولید کی یہ دوسری جنگ ہے، اگر خیبر میں ان کی شرکت نہیں ہوئی تو خالد بن ولید کی یہ پہلی جنگ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دن یعنی پہلے دن خوب لڑائی کی رومیوں کے ساتھ، بہرحال دوسرے دن مسلمانوں کو ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ پیچھے بھی سرکنا تھا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے مقابلہ، 3000 کہاں 2 لاکھ کہاں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ صحابہ کو پیچھے لے رہے تھے، اور جو پیچھے والے صحابہ تھے ان کو آگے کیا، جو آگے والے تھے ان کو پیچھے کیا۔ تو رومیوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ ان کو مدد پہنچ رہی ہے، ان کا لشکر بڑھ رہا ہے، دیکھیے نئے نئے چہرے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد رومی بھی کہنے لگے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ ہمیں پہاڑوں کی طرف کھینچ رہے ہیں تاکہ ہمارا شکار کر سکے، لہٰذا اس علاقے سے باہر نہ جائے، یعنی اس خطے سے باہر نہ جائے۔ مسلمان جیسے ہی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، وہ بھی اپنے علاقے میں پیچھے ہٹنے لگے، بہرحال وہ تمام تر لوگ واپس چلے گئے، اور اسے معاملہ ثابت ہو گیا کہ اگر رومیوں کی فتح مانی جائے تو رومیوں کو تو بہرحال ان کا پیچھا کر کے ان کا صفایا کرنا چاہیے تھا، لیکن رومی نہیں آئے، رومی ڈر گئے۔ رومی یہ کہنے لگے کہ اگر ہم پہاڑ تک بھی ان کے ساتھ جائیں گے تو یہ لوگ پہاڑ میں
ہمیں نیست و نابود کر دیں گے پہاڑی علاقے کے اندر. اس لیے رومیوں نے جو ہے فوراً وہاں سے وہ چلے گئے، اور مسلمان بھی ایک عظیم الشان ساکھ لے کر واپس مدینے کی طرف آئے. اب مدینے کی طرف مسلمان آئے ہیں تو تمام تر لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، مکہ کے لوگ اور دیگر قبائل کے لوگ. کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی. آپ خود بھی امیجن کیجئے، 2 لاکھ کہاں، 3,000 کہاں. اس لیے تو میں کہہ رہا تھا، رائی کے دانے کے برابر کا لشکر پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دیا. لیکن چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی تو یہ پہاڑ سے بھی بڑا پہاڑ بن گیا. اور یہ پہلی جنگ تھی جہاں پر حضرت خالد بن ولید نے اپنا لوہا منوایا ہے رومیوں سے. اس کے بعد پھر رومن امپائر، پرشین امپائر خود خالد بن ولید نے گرائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذریعے یعنی اپنی مدد کے ذریعے خالد بن ولید کو یہ انعام دیا، یہ اکرام دیا. خالد بن ولید کہتے ہیں غزوہ موتا کے اندر میں نے 9 تلواریں توڑی ہیں، 9 تلواریں، اور ایک چھوٹی سی تلوار بانا وہ میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گئی. 9 تلواریں توڑی ہے خالد بن ولید نے. اگر اس میں کم خوریزی ہوئی ہے، کم کوئی معاملہ ہوا ہے، تو 9 تلواریں کیسی ٹوٹی مجھے بتائیے. خود صحیح بخاری کے اندر خالد بن ولید کا یہ خالد بن ولید سے مروی ہے کہ 9 تلواریں جو ہے غزوہ موتا کے اندر ٹوٹی. اللہ تبارک و تعالی اصحاب کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالی اصحاب کے درجات کو بلند فرمائے. اس کے بعد جب مدینے میں لوٹے سارے لوگ اب تعریف کرنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، محمد عربی کے اصحاب کی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے قبیلے غطفان کے اور محارب کے اور الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. یہ رومن امپائر سے ٹکرا رہے ہیں، ہم کیا چیز ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کے ذریعے جو ہے اسی علاقے کے اندر، کیونکہ اس علاقے کے جو عرب تھے وہ رومیوں کے ساتھ، رومیوں کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان عرب قبیلوں کو سمجھایا جائے، ان کو رومیوں کے خلاف کیا جائے اور عرب والوں کو اپنے ساتھ کیا جائے. عمرو بن عاص کے ذریعے 300 لوگوں کا لشکر، پھر اس کے بعد اور ایک ٹکڑی جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تمام تر لوگ وہاں پر پہنچے. انہوں نے جو ہے ان کو روندتے ہوئے وہ آگے بڑھے، اور کامیابی اس سریے میں بھی ہاتھ لگ گئی. بہرحال اس سریے کا جو امیر تھا وہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے. اس کے بعد اور ایک سریہ ہوا جس کو خزرہ بھی کہتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد غزوہ موتا کا یہ سفر مکمل ہو گیا. اب اس کے آگے فتح مکہ ہے، اور چند ایک ویڈیوز بچی ہے سیرت النبی کے مکمل ہونے میں. وہ جب مکمل ہوگی ہم اس کے بعد حتی الامکان کوشش کریں گے آپ کے لیے سیرت النبی کو اور مختصر کر کے بیان کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پہ 100% عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.